ماریں اور اسی طرح کسی کا حق بھی نہ کھائیں اور مفت کی پکڑ کے لے آئیں. پسند کرتے ہیں کہ نہیں کرتے بھائی؟ کرتے ہیں، ہر کوئی آدمی کرتا ہے بھائی، مفت کے ہدیہ مل جائے. تو ارشاد فرمایا صبح کے وقت میں مسجد میں آدمی اگر چلا جائے اور وہاں پر جا کر کے 2 آیتیں پڑھ لے تو اس کے لیے یہ 2 موٹی تادی اونٹنیوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے. اور 3 آیتیں، 3 آیتوں سے 4 آیتیں، 4 آیتوں سے ارے بھائی پورا قرآن لے لو 6666. اتنا تو ریوڑ بھی نہیں ہوگا، پتہ نہیں شاید اس سے تو پتہ نہیں کتنی پجاروں ان کو مل جائیں گی. تو اور مزید کتنا، پھر دوبارہ شروع کر دو، پھر دوبارہ شروع کر دو. اس کی تھی کوئی انتہائی نہیں. صرف سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ آدمی کا ذہن عام طور پر دنیا میں زیادہ چلتا ہے. ارے دنیا سے آخرت کی طرف چلو اور مال سے اعمال کی طرف چلو. عمل میں اللہ نے بڑی جان رکھی ہے. جتنا عمل مضبوط ہوگا اتنی دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی. تو میرے دوستو، یہ دولت اللہ نے ہم سب کو عطا کی ہے. جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ حافظ ہیں، کچھ حافظ بن رہے ہیں، کسی نے ناظرہ کیا ہے، کوئی سننے والا ہے، کوئی پڑھنے والا ہے، کوئی سنانے والا ہے. اللہ تعالیٰ سب کے اس ساری محنتوں کو قبول فرمائے. یہ سب ہم سب لگے ہوئے ہیں کہ اللہ کے ہاں کوئی عمل ہمارا مقبول ہو جائے. فقی ابو لیث لکھتے ہیں، بچہ گیا پڑھنے کے لیے، استاد نے کہا بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا کہا اس نے؟ پڑھ. فقی لکھتے ہیں 4 آدمی، 2 اس کے والدین، 1 وہ بچہ اور 1 اس کا استاد، ان 4 آدمیوں کی جہنم سے اللہ تعالیٰ برات لکھ دیتے ہیں. صرف ابھی بچے نے بسم اللہ پڑھی ہے، ابھی آگے چلے گا، پھر سارا کا سارا قرآن اس کو حفظ کرے گا، اپنے سینے میں محفوظ کرے گا، اپنی دنیا بھی بنائے گا، اپنی قبر بھی بنائے گا اور اپنی آخرت بھی بنائے گا. یوں آتا ہے حدیث پاک میں، آدمی جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے 4 عمل اس کو آ کر چاروں طرف سے گھیرتے ہیں. پہلا عمل اس کی نماز جو اس کے دائیں طرف آتی ہے، اور اس کا روزہ بائیں طرف آتا ہے، اور اس کے سر پر قرآن آتا ہے، اور اس کے جو صدقات اور خیرات ہیں جو اس نے اللہ کے راستے میں اپنے ہاتھ سے دیے ہیں اس کے پاؤں کی طرف آتے ہیں. تو گویا یہ 4 عمل آدمی کو چاروں طرف سے عذاب قبر سے محفوظ فرما دیتے ہیں. عمل کرو، عمل سے بنے گی زندگی. ہاں تو اس لیے میرے دوستو، ہم پہلی چیز ہم قرآن سے محبت کریں، قرآن سے دل لگائیں. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کھولتے تھے تو یوں کہتے تھے ھذا کلام ربی، ارے یہ تو میرے رب کا کلام ہے، یہ تو میرے رب کا کلام ہے. یہ کہتے ہوئے کہتے ہیں بے ہوش ہو جاتے تھے، صرف دیکھتے تھے. یہ اکرمہ وہ ہیں جن کے بارے میں فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چند آدمی اگر بیت اللہ کا پردہ بھی پکڑ کے کھڑے ہوں ان کو قتل کر دیا جائے. لیکن اللہ جب توفیق دیتے ہیں پھر کیسے پلٹے ہیں. پھر محبت دیکھیے قرآن سے کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے. تو میرے دوستو، اس قرآن سے ہم محبت کریں، اس کو دیکھنا بھی عبادت. 4 چیزیں ایسی ہیں میرے دوستو دنیا میں جس کو صرف دیکھنا بھی عبادت ہے. بعض 5 چیزیں کہتے ہیں. بیت اللہ، اس پر ایک نظر بھی عبادت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے ایک نظر بیت اللہ پر 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے. کلام اللہ، قرآن کھولا، اس کو دیکھا تو دیکھنا بھی عبادت ہے. زمزم، اس کو صرف دیکھنا بھی عبادت ہے. پینے سے تو پھر جو برکات آئیں گی، صرف دیکھنا بھی عبادت ہے. کسی نے پوچھا کہ دنیا میں سب سے قیمتی پانی کون سا ہے؟ کون سا ہے بھی بولو؟ زمزم ہے. تو کسی کہنے والے محدثین کہتے ہیں نہیں، اس سے اوپر بھی ایک اور پانی ہے
جو افضل جماعت کو اللہ نے دیا ہے پھر اس کے بعد کسی اور کو نصیب نہیں ہوا ہے۔ سفر میں ہیں، آپ نے پوچھا بھائی پانی ہے؟ انہوں نے کہا بھائی پانی ختم ہو چکا۔ کہا آپ نے کہا کتنا ایک پانی بچا ہوگا؟ کہا بس تھوڑا سا پانی ہے۔ کہا لے آؤ اس کو۔ پیالے میں پانی ڈالا گیا تو وہ پیالہ لایا گیا، آپ نے اپنی انگلیاں مبارک اس پانی میں رکھی، صحابہ کہتے ہیں بس ایسے لگتا تھا جیسے فوارہ چھوٹ پڑا ہو۔ تو کسی نے پوچھا پھر وہ پانی پورا بھی ہو گیا؟ کتنے آدمی تھے تم؟ انہوں نے کہا یہ نہ پوچھو کتنے تھے، جتنے بھی ہوتے سارے سیراب ہو جاتے۔ کہ یہ تھی ایک افضل پانی جو اس افضل جماعت نے اولئک حزب اللہ نے پیا ہے، پھر اس کے بعد کوئی اور جماعت نہیں آئی۔ پھر قیامت تک ہمارے لیے تو زمزم ہی افضل ہے، البتہ اللہ نے اس جماعت کو افضل پانی پلا دیا۔ زمزم دیکھنا بھی عبادت ہے، والدین کی صبح کو زیارت کرنا بھی عبادت ہے، اللہ والے علماء کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے۔ یہ ساری عبادتیں ہی عبادتیں ہیں۔ ہر آدمی کو اللہ نے ایک کتاب دے دی ہے، ارے بھائی صبح اٹھ کر اللہ کے اس کلام کی زیارت کر لیا کرو، دعا کر لیا کرو، اے اللہ یہ برکات سارا دن ہمارے ساتھ کر دے۔ تو میرے دوستو، ہم قرآن سے دل لگائیں۔ ہم ساری زندگی پڑھتے رہے، افسوس سے کہہ رہا ہوں، الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھو تلفظ میں بڑا فرق ہے، ایک ہے الحمدللہ اور ایک ہے الحمدللہ، فرق ہے بھائی، بولو یار۔ ایک ہے لاہوری ہا اور ایک ہے حلوے کی ہا۔ حلوہ کھایا ہے بھائی کبھی؟ اچھا ہنستا تو ہے، کھایا ہے بھائی۔ تو ایک ہے حلوے کی ہا اور ایک ہے ہا لاہوری۔ تو ایک ہے الحمد، ہا سے پڑھنا، اس کا معنی ہے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔